نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق اللہ العظیم. اچھا 18 لیکچر کے پارٹ 1 میں پارٹ اے میں جو ڈسکس ہوا تھا بیسیکلی کہ فتوکا کیا ہے اور عام طور پہ لوگ کس دین پہ بلیو کرتے ہیں. پھر اسی طرح بدعت پہ تھوڑا سا ڈسکشن ہوئی تھی، بدعت کے 3 مین سائنس کو ڈسکس کیا تھا اور اس سے ریلیونٹ جو چیزیں تھیں ان کو ڈسکس کیا تھا. اور آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کا کنکلوژن جو بیسیکلی جو ڈسکس ہوا ہے اس کو ہم کنکلوڈ کریں گے، اور اس کے بعد جو سورسز ہیں اسلام کے اندر گائیڈنس کے رہنمائی کے جو سورسز ہیں ان کو انشاءاللہ ڈسکس کیا جائے گا. تو سب سے پہلی چیز جو ہے جو ہماری ڈسکشن ہوئی پریویس لیکچرز میں 17 اور 18 لیکچرز میں، خاص کر 18 لیکچر کے سٹارٹ میں مین 17 لیکچر میں جو دین کی فرسٹ 3 کانسیپٹس کو ڈسکس کیا تھا کہ رولز اینڈ ریگولیشنس یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کلیکشن آف نارمس فار کریکٹ ایکٹیویٹی، جس کو سورہ یوسف کے اینگل سے ہم نے ڈسکس کیا تھا. دوسرا دا ویز فالو بائی دا پیپل فرعون، سورہ غافر کے آیت سے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ لوگوں کے بنائے ہوئے جو طریقے ہیں ویز آف لائف کو، جس اینگل سے ہم نے ڈسکس کیا. تیسرا جو ہے سورہ شورا کے حوالے سے ڈسکس کیا تھا the message brought by all the prophets and messengers including Muhammad peace be upon him صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو میسج لے کے آئے ہیں اور تمام انبیاء جو میسج لے کے آئے ہیں اس کو بھی دین کہا گیا. تو 3 مین کانسیپٹس جو ہیں یہ ڈسکس کیے تھے دین کے اسلام. اب جو پریکٹیکل لائف ہے مسلمانوں کی، تو آیا یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میسج لے کے آئے ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں یا اس کے اندر کچھ مکسنگ ہے، تو وہ کس چیز کو فالو کر رہے ہیں؟ تو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت وہ اسلامک کلچر کو فوکس کر رہے ہیں، ایسا کلچر جو اسلام کی بیسک انفارمیشن فاؤنڈیشن، اس کے پرنسپلس، اس کے بلیفس کو بھی اڈاپٹ کیا ہے لوگوں نے، اور اس کے ساتھ ارد گرد جو رہنے والی قومیں ہیں ان کی جو نارمس تھے ان کو بھی انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے. اسی طرح جس کمیونٹی میں رہ رہے ہیں اس کے نارمس کو اڈاپٹ کیا ہے، اور جس ملک پہ رہ رہے ہیں اس ملک کے نارمس کو بھی اس نے اڈاپٹ کیا ہے. تو اس طرح جو ہے یہ بیسیکلی کلچر کو فالو کر رہے ہیں، جس کو ہم اسلامک کلچر کہہ سکتے ہیں. کلچر کیا ہے اس کا؟ بیسیکلی وے آف تھنکنگ، فیلنگ، بیہیونگ، انٹریکٹنگ ایکسیکٹرا جو ہے یہ بیسیکلی کلچر ہے. اس کی میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے ہمارے یہاں میں پاکستان کے اندر KPK میں چلے جائیں تو KPK میں دیکھیں گے کہ آپ کو عام طور پہ لوگ نماز پڑھنے والے ملیں گے، عورتیں پردہ پہننے والی ملیں گی. تب سوال یہ ہے کہ وہ جو عورتیں پردہ پہنتی ہیں یہ پردہ بیسیکلی اس کو اسلام سمجھ کے اور اسلام کی بنیاد پر اور ثواب سمجھ کے پہنتی ہیں یا ان کے کلچر کا حصہ ہے؟ تو جواب یہ آئے گا کہ میجورٹی جو ہے وہاں کی عوام، اب پہلے نہیں تھی، پہلے تو اس کو کلچر کا حصہ بھی سمجھتے تھے اور اسلام کا حصہ بھی سمجھتے تھے، تو اب جو ہے اس کو کلچر کا حصہ سمجھ کے عام طور پہ پہنا جاتا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ کلچر کی توہین سمجھی جاتی ہے اگر کوئی بندہ پردہ نہیں کرتی کوئی. اسی طرح وہاں پہ مہمان نوازی جو ہے اس کے کلچر کا پارٹ ہے. اسی طرح باقی مختلف نارمز ہیں وہاں کے، وہ جو کلچر کا پارٹ ہے. تو آپ بیسیکلی وہ کلچر کو فالو کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جزا ہے، جو انعامات ہیں وہ ملنے کی امید تو ہے، اللہ دے دیں گے، اللہ تو رحیم ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان کی انٹینشن بھی اللہ کے لیے ہو اور اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سننا بھی ہو، تو اس پر ثواب ملنا ہے، اس پہ جنت ملنی ہے، اس پہ آخرت میں اس کو اجر ملنا ہے. لیکن آج جو عام طور پر مسلمان فالو کر رہے ہیں وہ بیسیکلی بغیر سمجھے بغیر سوچے اسلام کی چیزوں کو فالو کر رہے ہیں، کچھ کو کر رہے ہیں کچھ کو چھوڑ رہے ہیں. تو بیسیکلی ایک کلچر بن گیا ہے جو ماں باپ سے انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے، جو معاشرے سے اڈاپٹ کیا ہے، معاشرہ جس چیز کو اچھا کہہ رہا ہے اس کو فالو کر رہے ہیں، چاہے وہ اس کی ریسرچ نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے کہ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سننا ہے کہ نہیں ہے، حقیقت میں اسلام ہے کہ نہیں ہے، اس کی ریسرچ کیے بغیر وہ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ایک طرح کا کلچر کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے. اچھا یہی وجہ ہے کہ جو نمازوں میں ایک مزہ ہے، لطف ہونا چاہیے، جو لذت ہونی چاہیے، جو احساس ہونا چاہیے، جو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، جو اللہ کی خشیت ہونی چاہیے، اور نمازیں پڑھنے کے بعد جو اللہ کا سکون ملنا چاہیے. اور نمازوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے بے حیائی سے روکتی ہے، تو نماز پڑھنے والے بھی بے حیائی کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پہ وہ ایک کلچر کا پارٹ بن گیا ہے، یا پھر کسی اپنی ضرورت کے تحت اس دین پہ عمل کیا جا رہا ہوتا ہے. اگر دل سے عمل کیا جائے اور نیت کے ساتھ عمل کیا جائے، سمجھ کے عمل کیا جائے، انڈرسٹینڈنگ کے بعد عمل کیا جائے اس کو، تو پھر اس کی بیس پر زندگی میں بہت کچھ تبدیلیاں آتی ہیں. اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا ایک آئیڈیا دیتا ہوں سورہ جاسیہ کی شروع کی 5 آیات کا. اگر موقع ملے تو آپ لوگ اپنے طور پہ سرچ کر سکتے ہیں، ابھی اس کا موقع نہیں ہے اس کو ڈسکس کرنے کا. سورہ جاسیہ کے اندر
اللہ تبارک تعالیٰ نے تین بنیادی لیولز میں ڈسکشن کی ہے. تو پہلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک براڈر کانسیپٹ کو لیا آسمان اور زمین کا، کہ اختلاف اللیل والنہار، کہ زمین اور رات اور دن کا آنا یہ جو ہے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں. دوسرے نمبر پر اللہ تبارک تعالیٰ نے تھوڑا سا ڈیپتھ میں جا کے ڈسکشن کی ہے کہ میں نے جو انسانوں کو پیدا کیا اور یہ جو جانوروں کو زمین پہ پھیلایا ہے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. تیسرے لیول پہ اللہ تبارک تعالیٰ گئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آسمان سے جو بارش برسائی ہے، اس سے زمین کو جو زندہ کیا ہے، پھر ہواؤں کا چلانا، پھر اس سے آگے رزق کو پیدا کرنا وغیرہ، آگے تفصیل میں گئے ہیں، یعنی میکرو سے مائکرو کی طرف گئے ہیں. اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کی سمجھ ہے، جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں. تو اب اگر ذرا غور کریں کہ ہم عام طور پہ ایمان رکھتے ہیں، اندھا یعنی یقین رکھتے ہیں، ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ کی معرفت کی کوشش نہیں کرتے. اور اللہ نے جو ایمان کا کہا ہے، ہمارے والدین نے جو کہہ دیا، ہمارے ٹیچرز نے جو کہہ دیا، ہم اس کو مان لیتے ہیں. تو یہ ایمان ہے. ایمان کے بعد کچھ چیزوں کا ہمیں ایکسپیرینس ہو جاتا ہے تو وہ یقین میں بدل جاتا ہے. ایمان سے اگلا لیول جو ہے بیسیکلی یقین کا ہے. اور یقین کے بعد جو ہے اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا پورا میکینزم سمجھ آ جاتا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے. تو ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے اسلام کی کچھ ہوتی ہے، یقین کچھ چیزوں کو ہوتا ہے، اور عام طور پہ ہمارا ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اس پہ چل رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات ہمارے ایمان اور یقین کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو ہم اس ایمان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. لیکن اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں گے، جو یورپ کے اندر جو نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں بیسیکلی، وہ اسلام کی چیزوں کو سمجھتے ہیں، پھر یقین کرتے ہیں، پھر ایمان لے کے آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی پریکٹیکل لائف جو ہے نا ہم سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. یعنی جو مسلمان ہوتے ہیں وہ سالڈ ہوتے ہیں، ان کا ایمان یقین مضبوط ہوتا ہے. وہ پریکٹیکل لائف میں یہاں کے مسلمانوں سے نمازیں چھوٹ جائیں گی، ان سے نمازیں نہیں چھوٹتی. وہ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، 18 20 گھنٹے کے روزے رکھتے ہیں. تو بیسیکلی وہ سمجھ سے یقین پہ اور یقین سے ایمان پہ جاتے ہیں. ہم ایمان پہ رہتے ہیں، زندگی میں کچھ چیزیں یقین پہ چلی جاتی ہیں اور کچھ اکا دکا چیزیں ہماری سمجھ پہ چلی جاتی ہیں. تو عام طور پہ ہماری جو ہے ایمان ہے ایسا ایمان جس کے ساتھ معرفت نہیں ہے، ایسا ایمان جس کے ساتھ ہماری اپنی کوئی تھنکنگ نہیں ہوتی، کوئی ورکنگ نہیں ہوتی، کوئی سوچ نہیں ہوتی، تو جس کی وجہ سے وہ کلچر کا ایسے ہوتے ہیں تو وہ کریں نہ کریں اس کی وجہ سے کوئی خاص زندگی میں فرق نہیں پڑتا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پریکٹیکل لائف میں معاملات کے اندر کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی. دوبارہ کلچر جو ہے وے آف تھنکنگ، فیلنگ، بیہیونگ، انٹریکٹنگ، یہ بیسیکلی ہم ہندوؤں سے کچھ چیزیں اڈاپٹ کی ہوئی ہیں، کچھ ہمارے کلچر میں چیزیں تھیں وہ اڈاپٹ کی ہوئی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دین ہمیں اسلام دیا ہے، اسی دین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ٹرسٹ کے اینگل سے جو ہے مینشن کیا ہے. اور ٹرسٹ کیا ہے بیسیکلی؟ تو ٹرسٹ امانت ہے. امانت میں انسان کے پاس چوائس ہوتی ہے. تو ٹرسٹ آپ کہہ سکتے ہیں فریڈم آف چوائس. انسان والنٹیرلی آپشن ہے کہ وہ اللہ کی ول کے مطابق، اللہ کی چاہت کے مطابق کرے یا نہ کرے. یعنی ایک فریڈم آف چوائس ہے کہ اس کی مرضی ہے، چوائس ہے جو ہے وہ کرے یا نہ کرے. اللہ نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. تو مذہب بیسیکلی ایک انسان کی اپنی چوائس ہے، بلیو اپنی چوائس ہے. یعنی انسان کوئی بندہ کافر بننا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی مسلمان نہیں بنائیں گے، اور اگر کوئی بندہ مسلمان بننا چاہے تو اس کو زبردستی اللہ کافر نہیں کریں گے. انسان کو عقل دی اور عقل کی بنیاد پر انسان کو اللہ پاک نے چوائس دی ہے. اور یہ چیز انسان کو اللہ نے جانوروں کو نہیں دی. جانوروں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، اس لیول کی عقل نہیں ہے، اس کے پاس وہی پیٹرن چل رہا ہے لائف کا جو نیچر نے بنا دیا ہے، اسی کے اکارڈنگ وہ زندگی جی رہے ہیں. لیکن انسان کے پاس جو ہے اس کی چوائس ہے، وہ تبدیل کر سکتا ہے. تو مذہب بھی ایک طرح کی انسان کے پاس چوائس ہے، چاہے تو اس کو اپنا لے، چاہے تو اس کو چھوڑ دے. اور اگر وہ اپنا لے گا تو زندگی کمال ہو جائے گی، اگر چھوڑ دے گا تو زندگی اس کی تباہ ہو جائے گی. کیسے ہوگی آگے فردر ڈیٹیل میں جب جائیں گے انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے. نیکسٹ لیول پہ چلتے ہیں ہم. اگلا جو ہماری ڈسکشن ہے انشاءاللہ وہ ڈسکشن بیسیکلی کائنڈس جو ہیں ڈفرینٹ کائنڈس آف گائیڈنس کے جو ہدایت کے 4 ویز آف گائیڈنس، ہدایت کے جو 4 طریقے ہیں یا 4 طریقوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ رہنمائی عطا فرماتے ہیں. یعنی وہ 4 اینگلز ہیں جن کے تھرو ہمیں رہنمائی ملتی ہے. وہ 4 لیولز ہیں، فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ اینڈ فورتھ. پہلے 3 لیولز کو تو پوری دنیا مانتی ہے، لیکن فورتھ ون کو دنیا نہیں مانتی. دوبارہ ان لیولز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد ہم سورسز پہ جائیں گے. فرسٹ لیول جو انسان کی اللہ المائٹی ہیز بلیسڈ ہز کریشن ود ڈفرنٹ کائنڈ آف گائیڈنس. اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے انسانوں کو، اپنی کریشن کو، اپنی مخلوق کو 4 طرح کی رہنمائی کی ہے، 4 طرح سے رہنمائی کی ہے، 4 طرح کے سافٹ ویئر اس کے اندر انسٹال کیے ہیں جس کے تھرو جو ہے وہ انسان جو ہے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. سب سے پہلا جو ہے گائیڈنس تھرو انسٹنکٹ کے تھرو جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کی ہے. اور انسٹنکٹ کے تھرو رہنمائی اللہ تعالیٰ نے کیسے کی ہے
کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کچھ بلٹ ان سافٹ ویئر، جس کو آپ نیچر بھی کہہ سکتے ہیں، انسان کی فطرت بھی کہہ سکتے ہیں، جانوروں کی فطرت بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ رہنمائی رکھی ہے اور یہ گائیڈنس رکھی ہے، اس کے تھرو وہ اچھے اور برے کی تمیز بھی کرتا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز بھی کرتا ہے۔ اور وہ بلٹ ان سافٹ ویئر کیا ہے، اس کا ایک ایگزامپل سے سمجھا جا سکتا ہے۔ مثال لے لیں، ایک بکری ہے، بکری کا بچہ ہوتا ہے، تو بکری کا بچہ پیدا ہونے کے کچھ دیر کے بعد ہی تو وہ مٹی نہیں کھاتا عام طور پہ، اور پتھر نہیں کھاتا، وہ گوشت نہیں کھاتا، اور ان چیزوں کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ تو اس کی بیسک ریزن کیا ہے کہ وہ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ ایسا کیا ہے کہ بکری جو ہے، اس کی ماما بکری جو ہے، وہ آ کے اس کے کان میں کہتی ہوں کہ بیٹا تو بکری کا بچہ ہے، لہٰذا تم نے گھاس کھانی ہے اور کچھ نہیں کھانا۔ تو ایسا تو شاید آپ نے کبھی دیکھا ہو، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس کی جبلت میں، اس کی انسٹنکٹ کے اندر، اس کی فطرت کے اندر، اس کی جبلت کے اندر اللہ نے یہ سافٹ ویئر انسٹال کر دیا ہے کہ تم نے جو ہے گھاس کھانی ہے، گوشت نہیں کھانا، تم نے گھاس کھانی ہے، پتھر نہیں کھانے۔ تو بہرحال اس کی جبلت کے اندر ہی ہے۔ اسی طرح انسان کی جبلت کے اندر بھی اچھائی اور برائی کی تمیز اللہ نے بنیادی طور پہ رکھی ہے۔ اور اسی طرح آپ شہد کی مکھی کی جو ایگزامپل ہم نے ڈسکس بھی کی تھی، کہ شہد کی مکھی کے اندر 3 بیسک سافٹ ویئر انسٹال ہیں۔ سب سے پہلے سافٹ ویئر وہ انسٹال ہے کہ اس نے گھر کہاں بنانا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن نے جس کو مینشن کیا ہے، تو قرآن نے سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 65 67 68 کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا کہ وہ ہمیشہ گھر کہاں بناتی ہے، تو وہ گھر بنائے گی اوپر پہاڑوں پہ بنائے گی، گھر چھپر پہ بنائے گی، اونچی جگہوں پہ بنائے گی، لیکن جہاں پہ کچرے پہ، ادھر ادھر بری جگہوں پہ یا نیچے کی جگہوں پہ یا لوگوں کی آمدرفت کی جگہ پہ وہ گھر نہیں بناتی۔ سیکنڈ سافٹ ویئر اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے اندر جو انسٹال کیا کہ وہ راستہ اس کو بتا دیا، وہ کن راستوں سے اس نے جانا ہے۔ وہ تھرڈ، اس نے کھانا کیا ہے، اس نے پھلوں کے رس چوسنے ہیں، اس نے پھولوں کے رس چوسنے ہیں، نیکٹر اس نے کلیکٹ کرنا، اس کے بعد اس نے شہد بنانا ہے۔ تو بہرحال یہ سافٹ ویئر اس کے اندر انسٹال ہے، اس کے اگینسٹ نہیں جاتی، اس کے خلاف نہیں کرتی عام طور پہ۔ اسی طرح انسان کے بارے میں بھی ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ جو ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اور فطرت کیا ہے؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے الاسلام، کہ فطرت توحید ہے، اسلام ہے، اور ہر بچہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اور بعد میں پھر وہ تبدیل کیوں ہو جاتا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جو فطرت اس کی جو انسٹنکچوئل جو ویلیوز ہیں اس کی، وہ اسلامک ہیں، تو پھر وہ بعد میں تبدیل کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصارہ میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ بیسیکلی ماں باپ اس کو دو مین جو سورسز ہیں اس کے تھرو جو ہے وہ اس کی نیچر کے اندر امینڈمنٹ کرنے کی، اس نیچر کو ٹوٹلی نیچر کے اندر امینڈمنٹ تو نہیں ہوتی، نیچر کا مس یوز ہوتا ہے، تو اس کی نیچر کو مس یوز کرنے کی اس کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نیچر کو مس یوز کیسے کیا جاتا ہے؟ تو سیکنڈ جو گائیڈنس ہے، فرسٹ میں نے ڈسکس کی نیچر ہے انسان کی، نیچر جبلت جسے کہہ سکتے ہیں، نیچر کہہ سکتے ہیں، فطرت کہہ سکتے ہیں، انسٹنکٹ کہہ سکتے ہیں، کہ جس پہ اوپر ہر مخلوق پیدا کی گئی ہے اور وہ بلٹن ہے، اس کے اندر بیسیکلی چینج نہیں آتا، اس کا یوزیج جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے، اس کو انفارمیشن غلط مل سکتی ہے۔ سیکنڈ جو انسان کو اور اسی طرح جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ رہنمائی عطا فرماتے ہیں، وہ اللہ پاک نے سینسرز لگائے ہیں، وہ 5 سینسز ہیں۔ وہ 5 سینسز جو ہیں، اور عام طور پہ جانور بھی، انسان بھی، جیسے کتا ہے اس کے اندر سونگھنے کی سینس بہت تیز ہے، اسی طرح جو ہے سم فش سچ جیلی فش جو ہے اس کے اندر ٹچ کی بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح پودوں کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کسی کو ٹچ کریں تو ایک دم سے وہ سکڑ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 5 سینسز جو ہیں، سونگھنے کی ہے، چکھنے کی ہے، دیکھنے کی ہے، اور سننے کی ہے، اور ٹچ کرنے کی، ٹیسٹ کرنے کی، یہ جو 5 سینسز ہیں ان کے تھرو بھی انسان انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ انسٹنٹ ویلیو جو ہیں وہ ایکٹیو ہوتی ہیں بیسیکلی ان 5 سینسرز کے تھرو سینسیشن ہونے سے۔ جب ان کے تھرو سینسیشن ہوتی ہے، انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر کی جو ویلیوز ہیں وہ ایکٹیو ہوتی ہیں، اس کے انسٹنکٹ جو ویلیوز ہیں وہ ایکٹیو ہوتی ہیں۔ اسی طرح انسان دیکھتا ہے، انسان چھوتا ہے، یا انسان جو ہے سونگھتا ہے، اس کے تھرو وہ چینج آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو 5 سینسز ہیں، یہ ان کی جو اسکوپ ہے وہ ان لمیٹیڈ نہیں ہے بلکہ لمیٹیڈ ہے۔ بیسیکلی دیکھیں کہ آنکھ ہے، آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، سنا نہیں جا سکتا، آنکھوں کانوں سے سنا جا سکتا ہے، دیکھا نہیں جا سکتا، اور زبان سے چکھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام اس سے نہیں لیا جا سکتا۔ تو اس کی یہ سورس لمیٹیڈ ہے، ایک بات۔ دوسری بات ان سورسز کے بارے میں یہ ہے کہ ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ انسان کی زبان کسی چیز کا ٹیسٹ کرتی ہے تو پاسبل ہے کہ اس کا ٹیسٹ غلط محسوس ہو۔ فار ایگزامپل آپ کو بخار ہے یا مجھے بخار ہے، اور بخار میں اگر کسی چیز کو چکھا جائے گا تو وہ چیز کڑوی محسوس ہوگی۔ اب ظاہر بات ہے وہ چیز حقیقت میں ریالٹی میں وہ کڑوی ہے نہیں ہے، لیکن جو انسان چکھتا ہے تو اس کے بعد اس کو کڑوی محسوس ہوتی ہے، تو یہ میسج رانگ بھی جا سکتا ہے۔ جب یہ میسج غلط انسان کو ملے گا تو نیکسٹ ٹائم اگر کسی نے پپیتا
چیکو جو ہے کسی نے نہیں کھایا اگر پنجاب کے اندر فار ایگزامپل، اب تو ہر جگہ عام ہو گئے، لیکن اگر چیکو کسی نے پہلی دفعہ کھایا، اس کو بخار تھا یا اس کا منہ کا ذائقہ چینج ہوا تھا، اس کو کڑوا لگا، اگر وہ کوئی بندہ اس سے پوچھے گا چیکو کیسا ہوتا ہے تو وہ چیکو کے بارے میں بتائے گا کہ چیکو کڑوا ہوتا ہے، حالانکہ چیکو کڑوا نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ اس کا ایکسپیرینس فرسٹ ٹائم اس کی جو 5 سینسز تھے ان میں سے ٹیسٹ کا جو سینس تھا اس نے اس کو میسج دیا کہ یہ کڑوا ہے، لہٰذا اس کو کڑوا لگے گا. تو فرسٹ پوائنٹ اس سینسز کے بارے میں کہ فرسٹ پوائنٹ یہ لمیٹڈ اس کا اسکوپ ہے، ان لمیٹڈ اسکوپ نہیں ہے. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ان سے غلطی ہو جاتی ہے. اسی طرح آنکھوں سے دیکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے. انسان صحرا میں جاتا ہے، اس کو دور سے پانی لگتا ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا، سراب ہوتا ہے. جو قریب جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے پانی تو ہے ہی کوئی نہیں، یہ چمکتی ہوئی ریت جو ہے پانی محسوس ہو رہی تھی. تو انسان کی آنکھوں کو دھوکا لگ سکتا ہے. اس دھوکے کی بیس پر وہ جو انفارمیشن انسان کلیکٹ کرے گا وہ انفارمیشن غلط ہوگی. جب انفارمیشن غلط ہوگی تو انسان سے، جانوروں سے غلطی ہو سکتی ہے. تو بات یہ سیکنڈ سورس ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو جو ہے عنایت کی ہے، وہ سیکنڈ سورس سینسز کی ہے. تھرڈ سورس جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی اور جانوروں کو تو اس کے اندر اس لیول کی نہیں دی، لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سورس کمال کی دی ہے، وہ انٹلیکٹ ہے. اس کو آپ ریزننگ بھی کہہ سکتے ہیں. انٹلیکچوئل جو اللہ پاک نے انٹلیکٹ جو دیا ہے انسان کو، مائنڈ جو دیا ہے، مائنڈ کے اندر جو سافٹ ویئر، انٹلیکٹ کا جو سافٹ ویئر ہے جو اللہ پاک نے تھنکنگ کا، اور مائنڈ کے اندر جو سافٹ ویئر دیا ہے یہ بیسیکلی. تو اب کیا ہوتا ہے انسان کے اندر جو انسائٹ جو انسٹنکٹس ہیں وہ اور انسان کی جو سینسز ہیں وہ آپس میں مل کر جو انفارمیشن جو ہیں وہ کلیکٹ کرتی ہیں، اور انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے بعد جب وہ مائنڈ کو بھیجتی ہیں تو مائنڈ ان انفارمیشن کو کمبائن کر کے کنیکٹ کر کے نئی انفارمیشن جنریٹ کرتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ مائنڈ کو اگر کریکٹ 5 سینسز کے تھرو کریکٹ انفارمیشن ملیں گی تو اس کا ریزلٹ بھی کریکٹ ہوگا، اور مائنڈ کو اگر انفارمیشن جو ہے رانگ ملیں گی تو 5 سینسز کے تھرو رانگ ملیں گے، جیسے کہ پانی نظر آیا وہ پانی نہیں تھا، تو مائنڈ جو ڈیسیجن لے گا وہ بھی غلط ہوگا. تو انسان کا عقل جو ہے اس کے بارے میں بھی اتنی بات ذہن میں رہے کہ انسان کی عقل کا جو اسکوپ ہے، انسان کے مائنڈ کا جو اسکوپ ہے وہ ان لمیٹڈ نہیں ہے، لمیٹڈ ہے. یعنی یہ ایک لیول تک سوچ سکتا ہے. یہ جو چیزیں ریالٹیز جو جن کو دیکھتا ہے وہ ریالٹیز کے بیہائنڈ دا ریالٹیز جا سکتا ہے، اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے، لیکن جو چیزیں اس نے کبھی دیکھی نہیں ہیں، ان سین ورلڈ جو ہے، جس چیز کے بارے میں اس نے کبھی سوچا نہیں ہے، کبھی اس کی تھنکنگ میں، کبھی سوچ میں اس کے وہ مٹیریل نہیں آیا، تو ان چیزوں تک یہ مائنڈ نہیں پہنچ سکتا. تو کچھ انفارمیشن ایسی بھی ہیں جن تک یہ مائنڈ نہیں پہنچ سکتا. ایک بات کہ مائنڈ جو ہماری سورس ہے انسانوں کی حد تک تو بہت بڑا اسکوپ ہے اس کا، لیکن اس کے باوجود بھی مائنڈ کا اسکوپ لمیٹڈ ہے. سیکنڈ جو ہے مائنڈ کا جو ہے اس سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. فرسٹ اس کا اسکوپ لمیٹڈ ہے. سیکنڈ جیسے میں نے سینسز کے بارے میں کہا ان سے غلطی ہو سکتی ہیں. تو اسی طرح مائنڈ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. مائنڈ سے کیسی غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ مائنڈ سے غلطیاں دیکھیں 5 سینسز کے تھرو جو سینسیشن ہوئی ہے اس کی بیس پر جو انفارمیشن کلیکٹ کی ہے مائنڈ نے وہ انفارمیشن غلط ہوں گی، تو اس کی بیس پر جو ڈیسیجن لے گا مائنڈ وہ غلط لے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ مائنڈ سے غلطی اس طرح ہو سکتی ہے کہ مائنڈ کے پاس انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے کی جو سورس ہے وہ ریٹن مٹیریل ہے. اسی طرح جو لوگوں کی خبریں ہیں اور لوگوں جو خبریں دیں گے، جو اخبار دیں گے، لوگ جو بھی مٹیریل خود ان کی جو انہوں نے دیکھا ہے کسی خبر کو وہ دیں گے، یا 5 سینسز کے تھرو وہ جو انفارمیشن کلیکٹ کرے گا. تو اس کی انفارمیشن کی جو کلیکشن کا جو اسکوپ ہے وہ لمیٹڈ ہے. تو جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے اگر ایکسپیرینس کو بھی کلیکٹ کر لیتا ہے، ان کی بکس کو پڑھ لیتا ہے، ان کے ایکسپیرینس کو پڑھ لیتا ہے، تو پھر بھی اس کے اندر غلطی کرنے کے چانسز زیادہ ہیں. تو سیکنڈ اینگل یہ ہے کہ یہ انسانوں کی بیسک نیڈز کو، انسانوں کی ڈیزائرز کو، اسی طرح ان ورلڈ کی نیچر کو، نیچر کے تمام اسپیکٹس کو، تمام فیچرز کو یہ سمجھنے کی صلاحیت تو رکھتا ہے، لیکن فی الوقت جاننے کی، اس تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے جو عقل ہے وہ غلطیاں کرتی ہے. عقل غلطیاں کرتی ہے. جب عقل غلطیاں کرتی ہے تو ظاہر بات ہے عقل جب غلطیاں کرے گی تو ڈیسیژن بھی غلط لے گی. اچھا، یہاں تک یہ 3 جو لیولز ہیں گائیڈنس کے، ہدایت کے، رہنمائی کے، ان کو مسلم اینڈ نان مسلم اور بلیورز اور نان بلیورز سب ہی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اور اسی کو یوز کر کے پوری دنیا میں، جو میں نے پہلے ڈسکس کیا تھا، سائنس بھی اسی پہ کھڑی ہے. سائنس بھی سینسز کو مانتی ہے، ایکسپیرینس کو مانتی ہے، اور مائنڈ کی جو سورس ہے اس کو مانتی ہے. لیکن اگر مائنڈ غلطی کر دے تو اس کے لیے، اس کی کریکشن کے لیے کوئی سورس ہے تو اس کو اس وقت سائنس نہیں مانتی. سائنس جو ہے وہ ہیئر آفٹر کو نہیں مانتی، جیسے میں نے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا، خدا کے کانسیپٹ کو نہیں مانتی. اسی طرح سائنس جو ہے اگر عقل ہے تو عقل کو، جیسے میں نے ڈیکارٹ کو ڈسکس کیا تھا اور اسی طرح کانٹ کو ڈسکس کیا تھا، اس وقت شاید آپ کو لگا ہوگا کہ یہ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں. بیسیکلی کہ جو رہنمائی کا ذریعہ ہے،
انسان کی ہدایت کا ذریعہ ہے، تو انسان کی 3 ہدایت کے ذریعے کو تو آج کی دنیا مانتی ہے، لیکن چوتھا جو مین ہدایت کا ذریعہ ہے جو انسان کی عقل کی کیے اور ڈیسیژن کی بھی کریکشن کرتا ہے، اس کو نہیں مانتی۔ اس کے نہ ماننے کا نتیجہ کیا ہے وہ نیکسٹ سلائیڈ میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو نیکسٹ جو ہدایت کا ذریعہ ہے جو اللہ پاک نے عنایت کیا ہے انسانوں کو، وہ ڈیوائن گائیڈنس ہے فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس کو آپ وحی کہتے ہیں، ریویلیشن کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے، جو ہر نبی کو کتاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عنایت کی تھی، تو اس کو جو ہے آج کی دنیا نہیں مانتی۔ اس کو کیوں نہیں مانتی؟ اس کی ڈسکشن بیسیکلی آپ کو شاید لگا ہوگا کہ وہ لیکچرز فالتو تھے یا جو بھی تھے، فلسفی پہ جو میں نے ڈسکشن کی تھی، سائنس پہ ڈسکشن کی تھی، تو اس کو بیسیکلی جو ہے آج کی دنیا نہیں مانتی۔ اچھا، نہ ماننے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ تو آگے میں ایک آیت آپ کے سامنے مینشن کی ہے کہ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ یہ جو بنیادی آیت ہے، اس آیت کے تناظر میں انشاءاللہ تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جہاں پہ یہ 3 ہدایت کے ذریعے عنایت فرمائے ہیں، انسان کی رہنمائی کے لیے 3 ہدایت کے ذریعے عنایت فرمائے ہیں، تو اگر انسان کے جو تیسرا ہدایت کے ذریعے عقل ہے، اس عقل سے اگر غلطی ہو جائے تو اس عقل کی غلطی کی کریکشن کے لیے کون سا ذریعہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی سے نوازا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایک تو میں عقل کی غلطیوں کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کروں، تو پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ وحی کی ضرورت کیوں ہے۔ دیکھیں، آج سے تقریباً 800 ساڑھے 800 سال ایک فرقہ گزرا ہے، فرقہ قرانویہ۔ عبید اللہ قرانوی ایک بندہ تھا، اور اس کے فرقے کے اندر اس نے بہت ساری ڈسکشن کی۔ اس میں سے ایک بات اس نے یہ کی تھی کہ ایک بھائی ایک اپنی بہن سے شادی کر سکتا ہے۔ اس نے لاجک جو دی تھی، وہ لاجک یہ دی تھی، اس نے عقل کا استعمال کیا اور عقل کی بنیاد پر یہ ڈیسیژن لیا۔ اس نے کہا دیکھیں کہ بہن جو ہے وہ بھائی کے ساتھ پلتی بڑھتی ہے، بڑی ہوتی ہے، وہ اپنے بھائی کی نیچر کو سمجھتی ہے، اپنے بھائی کی اچھی بری عادتوں کو سمجھتی ہے، اپنے بھائی کے پسند ناپسند کو سمجھتی ہے، تو وہ سب سے زیادہ جانتی ہے ان بھائی کے بارے میں، اور ایک بھائی جو ہے اپنی بہن کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے۔ تو بہرحال اس نے اپنی عقل کے بل بوتے پر یہ ڈیسیژن لیا اور اپنے چاہنے والوں کو یہ کہا کہ آپ جو ہے اپنی بہن سے شادی کر سکتے ہیں، تو بہرحال اس نے اجازت دے دی۔ اب اگر دیکھیں کہ عقل نے یہ غلطی کی، اس غلطی کی بنیاد پر نقصان کیا ہوا کہ اس نے حیا کا جنازہ نکالا۔ اب اگر ذرا میں اس کو لاجیکلی بھی اگر بات کروں تو اس کی عقل بھی، انسان کی اکیلی انسان کی عقل جو ہے نا، وہ جب اس کو وحی کی ہدایت نہ ہو تو وہ صحیح ڈیسیژن نہیں لے سکتی۔ اگر میں تھوڑا سا اسٹرکچر کی بات کروں، کیونکہ ویسٹ کے اندر تو فیملی کا اسٹرکچر ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ امریکہ کی بات کریں تو امریکہ میں تقریباً جو ہے 29.5% جو فیملیز ہیں وہ سنگل پیرنٹس میں سے کسی ایک کے ساتھ رہ رہے ہیں، یا تو وہ ماں کے ساتھ رہ رہا ہوگا یا وہ باپ کے ساتھ بچے رہ رہے ہوں گے، یعنی وہ فیملی میں ماں باپ دونوں اکٹھے نہیں رہ رہے ہوتے، ماں کو پتہ نہیں ہوتا اس کا باپ کون تھا یا کہاں چلا گیا، کدھر چلا گیا، اور بعض اوقات باپ، اور اس میں سے بھی 20% بعض اوقات باپ اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جہاں پہ فیملی اسٹرکچر کی بات ہی کوئی نہیں ہے تو وہ تو اس بات کو نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور ویسے بھی جہاں پہ فیملی کے اسٹرکچر ہے اس اینگل سے اگر لاجیکلی اس کے اوپر ڈسکشن کی جائے تو دیکھیں، لاجیکلی اگر اس پہ ڈسکشن کی جائے تو ایک بہن بھائی جو ہیں وہ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، اب وہ ایک فیملی میں رہ رہے ہیں، تو اب وہ بڑے ہو رہے ہیں، 12 سال 13 سال 14 سال، جوان ہو جاتے ہیں۔ جب جوان ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نیچرلی انسان کے اندر چینج آتا ہے، اور مرد کے دل میں عورت کی اٹریکشن پیدا ہوتی ہے اور عورت کے دل میں مرد کی اٹریکشن پیدا ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے رکھا ہے، ایک سسٹم رکھا ہے تاکہ یہ دنیا چلتی ہے۔ جب وہ اٹریکشن پیدا ہوگی، اس کے اندر چینج آئے گا، وہ دونوں بالغ ہو جائیں گے۔ جب بالغ ہو جائیں گے تو آٹو پہ ان کے درمیان میں حجاب کوئی نہیں ہے اور وہ ایک گھر میں ہیں۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ اگر اس بھائی کو پتا ہو کہ یہ کل میری بیوی بننے والی ہے یا کل میں اس کو بیوی بنا سکتا ہوں، تو اس صورت میں کیا اس عورت کی عزت کسی بھی صورت میں محفوظ رہے گی؟ تو اس طرح گھر میں ہی بھیڑیے پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ جیسے آج کا ماحول ہے، آج کا معاشرہ ہے، جہاں بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں محفوظ نہیں ہیں، اور ماؤں بہنوں بیٹیاں جو گھر میں ہیں ان کے محفوظ ہونے کی دور کی بات ہے۔ تو بہرحال اس نے جو لاجک پیش کی تھی کہ وہ سوٹیبل ہے، حالانکہ سوٹیبل اپنی جگہ پہ ایک اینگل سے دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، اس کی لاجک کسی کو دماغ کو لگتی بھی ہوگی، سمجھ بھی آتی ہوگی، لیکن دوسرے اینگل سے دیکھا جائے جب اس کو براڈر کانسیپٹ میں دیکھیں گے اور پوری ورلڈ ویو کے اینگل سے دیکھیں گے اس کو، تو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اس کی بیس پر حیا کا جنازہ نکل جائے گا، عورت انسیکیور ہو جائے گی، یعنی عورت کو سیکیورٹی گھر میں ملتی ہے، اس کو بھائی سے مان ہوتا ہے، اس کو باپ سے مان ہوتا ہے،
اس کو اپنے گھر میں رہنے والے چچا سے، اپنے خالو سے، مطلب جو بنیادی رشتے ہیں ان سے مان ہوتا ہے. وہ کبھی ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ مجھے بری نگاہ سے دیکھیں گے. اور یہ کب ہوتا ہے کہ جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بہن ہے، اس سے شادی نہیں ہو سکتی، اس سے وہ جو ریلیشن شپ ہے، سیکچولی ریلیشن شپ، وہ قائم نہیں ہو سکتا. تو جب اس چیز پہ ریسٹرکشن لگی ہوں گی تو اس صورت میں وہ کبھی بھی اس کی عزت جو ہے وہ غیر محفوظ نہیں ہوگی، ہمیشہ محفوظ ہی رہے گی. تب اب اگر دیکھیں وہ عبید اللہ کرانوی نے جو ایک لاجک کے تھرو جو ہے ایک ڈسکشن کی، اور اس کی بنیاد پر اس نے اجازت دی کہ بھئی کوئی بھی جو ہے بندہ جو ہے اپنی بہن سے شادی کر سکتا ہے. تو اس نے حیا کا جنازہ نکال دیا. اور ایسا اگر اسی کو فالو کیا جاتا، آج دنیا میں ایسے مذاہب ہیں بھی ہیں جہاں پہ بہن سے اور ماں سے شادی کرنے کو الاؤ کیا جاتا ہے، اور پتہ نہیں، اللہ معاف کرے. بہرحال اس کے علاوہ بھی اگر آج کی دنیا میں دیکھیں تو 100 ممالک کے تقریباً 100 کنٹریز کے اندر جو مرد اور مرد کی شادی اور عورت اور عورت کی شادی کی جو پارلیمنٹ میں اپروول ہو چکی ہے. اور یہ عقل مند لوگ جو آج دنیا کے لیے ڈیسیژن لے رہے ہیں، اور انہی عقل مند لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے اور عورت عورت سے جو ہے وہ شادی کر سکتی ہے. لیکن اگر آپ خود سوچیں کہ اسی عقل کے ڈیسیژن ہے نا، تو انسان کی عقل غلطیاں کرتی ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی مثال ہے، غلطیوں کی بہت بڑی بڑی مثال ہے. عقل عیار ہے سو بیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم. یہ جو عقل ہے نا، یہ بیسیکلی انسان کی خواہشات کی چوکیداری کا کام کرتی ہے. انسان کی خواہشات یا انسان کی چاہتیں جو ہیں، وہ جس چوکیداری پہ انسان کی عقل کو لگا لیتی ہیں تو اسی کو وہ چوکیداری کرنا شروع کر دیتی ہیں. اسی طرح اگر آپ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا اس کو اٹھا کے دیکھیں اور ایٹم بم کی تفصیل میں جائیں اور دیکھیں، آپ لوگ نیٹ پہ سرچ کریں، اس کی سافٹ کاپی اویلیبل بھی ہے. تو اس کے اندر جا کے آپ ایٹم بم پہ سرچ کریں گے تو ایٹم بم کے لیے بارے میں لکھا ہوگا. انہی عقل مند لوگوں نے لکھا ہے کہ بھئی یہ ایٹم بم بہت مفید چیز ہے، اس کے بنانے کی وجہ سے جو ہے کروڑوں لوگوں کی انسان کو بچایا گیا. اور ہیروشیما اور ناگاساکی پہ یہ ایٹم بم برسا کے 2 لاکھ لوگوں کو مارا گیا، لیکن اس کی بنیاد پر کروڑوں انسانوں کی جانیں بچ گئیں. تو اب یہ عقل نے کیا کیا، اسی چیز کو جو ایک نیگیٹو اینگل تھا اس کو چھپا لیا اور پازیٹیو اینگل پیش کر کے اس نے اس کو پروف کر دیا، اس کو جو ہے پازیٹیو اینگل سے اس کو لوگوں کو بتا دیا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے. اور آج اگر دیکھیں اسی عقل کے پروف کی وجہ سے دنیا اس وقت تباہی کے دھانے پہ کھڑی ہے. ہر بندہ اس عقل کی بنیاد پر سوچتا ہے اور کسی کو بھی اس دنیا کی پرواہ کوئی نہیں. اور اس وقت دنیا کی، میں تو نہیں کہوں گا کہ اس وقت یورپ کی، ان کے اندر 5 جو مین ممالک ہیں، فرانس، کینیڈا، یو ایس اے، برطانیہ اور جرمنی وغیرہ جو ممالک ہیں، جو ویٹو پاور بھی کہلاتے ہیں، آسٹریلیا وغیرہ. تو بہرحال یہ 5-6 جو ممالک ہیں، 2009 میں ایک رپورٹ پہ ڈسکشن ہوئی. وہ یہ ہوا کہ 50 سال میں جو اوزون جو ہے، یہ جو لیئر بنی ہوئی ہے زمین کے ارد گرد، اس کے اندر جو ہے وہ پھٹنا شروع ہو گئی ہے. تو انہوں نے جو ہے اس کے اوپر ریسرچ کی اور انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی میٹنگ بلانی چاہیے. تو یہ 5 ممالک نے سر جوڑا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ 50 سالوں میں جو ہے یہ زمین جو ہے یہ گلوبل وارمنگ بڑھ جائے گی اور زمین تباہ ہو جائے گی. تو اس کے لیے ہمیں یہ کانٹریکٹ کرنا پڑے گا کہ ہم جو پروڈکشن ہے اس کو کم کریں. جیسے اللہ پاک نے کورونا کے تھرو تو ویسے 1.5 مہینے کے لیے بند کر دی، پروڈکشن اس لیول پہ نہیں ہو رہی، اور زمین کے اندر جو گلوبل وارمنگ ہے اس میں اندر کمی آئی ہے. تو انہوں نے کہا کانٹریکٹ پہ سائن کریں. صرف کینیڈا نے سائن کیا، باقی کسی ملک نے سائن نہیں کیا. اس نے کہا اگر آپ پروڈکشن بند کر دیں گے تو ہمارا اکنامک سسٹم بیٹھ جائے گا اور ہماری انکم کم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ہمیں بہت بڑا نقصان ہوگا، بہت بڑا لاس ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے. تو انہوں نے نہیں کیا. اور ایک کینیڈا نے جب سائن کیا، کینیڈا واپس گیا اپنے وہ جو انہوں نے سائن کیا تھا، واپس گئے، ان لوگوں نے اپنے آپس میں ڈسکشن کی تو ان کا مشورہ یہ بنا کہ ہمیں بھی سائن نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے بھی اپنا ڈیسیژن واپس لے لیا. تو بہرحال عقل کے بل بوتے پر انہوں نے جو ڈیسیژن لیے، انہوں نے کہا کہ بھائی زمین تباہ ہوتی تو ہوتی رہے، ہر کوئی بندہ یوز کرتا ہے چیزوں کو. وہ جو بھی ٹیکنالوجی کے تھرو جو انوویشنز ہو رہی ہیں، جو بھی کریشنز ہو رہی ہیں، جو بھی نئی نئی چیزیں بنائی جا رہی ہیں، اس کے اندر اس چیز کو نہیں سوچا جاتا انٹرنیشنل لیول پہ یا پوری ورلڈ ویو کے کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے کہ لوگوں کا نقصان کیا، فائدہ کیا ہے، کیونکہ عقل اس نقصان اور فائدے تک پہنچ ہی نہیں سکتی. تو بہرحال میں نے ایک انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کی ایٹم کی ایگزامپل دی. تو اس وقت دنیا بہت کچھ بنا رہی ہے لیکن عقل کے بل بوتے پر بنا رہی ہے. اسی طرح اسی عقل کو یوز کر کے بہت سارے قانون پاس کیے جا چکے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سامنے آپ کے آ رہی ہوتی ہیں اور جس کو انسان کی عقلیں پاس کر رہی ہیں. تو بہرحال جب یہ چوتھا جو رہنمائی کا ذریعہ ہے وہ بنیادی طور پہ الہی تعلیمات ہیں. اللہ نے جو وحی سے انسان کو نوازا ہے. اب میں صرف وہ دوسرا اینگل پیش کروں گا کہ جب وحی کی تعلیمات نہیں ہوگی تو انسان کا حال کیا ہوگا.
تو اس سورہ نور کی جو آیت نمبر 39 40 ہے، ان آیت کی صرف ٹرانسلیشن میں اس میں دو ایگزامپلس کو اللہ پاک نے ڈسکس کیا ہے کہ جب انسان کفر کرتا ہے تو اس کی پریکٹیکل لائف کس طرح ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. تو دو مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے. پہلی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا. جب انسان کفر کرتا ہے تو وہ اللہ کی تعلیمات کو نہیں مانتا، وحی کو نہیں مانتا اور عقل کے بل بوتے پر. آج تو انسان ویسے ہی سیکولرزم کو، میں نے لبرلزم کو آپ کے سامنے ڈسکس کیا تھا، اس کو سمجھانے کا آبجیکٹو بھی یہ تھا کہ آج کا انسان جو ہے وہ وحی کی تعلیمات کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے کہ جو میں نے کہا صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، جو میں کہتا ہوں غلط ہے وہ غلط ہے. یعنی انڈیویجول آئی کین تھنک اینڈ آئی کین ڈیسائڈ، میں سوچ سکتا ہوں، میں ڈیسیجن لے سکتا ہوں، اسی کو بیس بنا کے وہ ڈیسیجن لیتا ہے. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ جو وحی کو نہیں مانتا، جو الہی تعلیمات کو نہیں مانتا، تو اس کا حال کیا ہوگا. تو دو مثالیں دی. ایک مثال دی اللہ نے کہ اعمالہم کسراب، وہ زندگی میں جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے سراب ہیں. سراب کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ اس میں چلے جائیں، صحرا میں چلے جائیں تو دور سے لائک معراج کہ دور سے آپ کو پانی نظر آئے گا لیکن حقیقت میں پانی نہیں ہے. یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اس کو پانی سمجھے گا. اس وقت جو بھی چیریٹی ہو رہی ہے، بہت کچھ اچھا ہو رہا ہے، تو اس کو کرنے والا سمجھے گا میں بہت اچھا کر رہا ہوں. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں جن کی زندگی ساری دنیا کی تگ و دو میں اور کاوشوں میں ختم ہوگی، اور وہ یہ سمجھتے رہے ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ یہ گمان کرتے تھے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، ہم ایکسلنس کر رہے ہیں، بہترین کر رہے ہیں، کمال کر رہے ہیں. لیکن اللہ یہ فرماتے ہیں یحسبون الظمآن ماء، اس کو وہ پانی سمجھتے تھے. حتیٰ اذا جاءہ لم یجدوا شیئا، جب یہ زندگی اینڈ ہو جائے گی، جب ریالٹی سامنے آئے گی تو لم یجدوا شیئا، وہاں پہ کچھ نہیں ملے گا، زیرو، ملٹی پلائی بائی زیرو ہو جائے گا. ووجد اللہ عندہ، اور وہاں پہ صرف اللہ کی ذات ہوگی. فوفاہ حسابہ، اللہ حساب چکتا کر دیں گے. واللہ سریع الحساب، یعنی جو بھی اعمال کر رہے ہیں یہ اعمال زیرو ہو جائیں گے، ان کا کوئی بدلہ نہیں ملنا ہوگا. اچھا، اس مثال سے ہٹ کے میں دوسری مثال، ایک اللہ پاک نے جو دوسری دی ہے، دوسری مثال کو اگر آپ دیکھیں، او کظلمات، یعنی جو لوگ اس ہدایت کے ذریعے کو نہیں مانتے، الہی تعلیمات کو نہیں مانتے. دوسرے لفظوں میں اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو ہیں اس کے اینگل سے دیکھیں، جو قرآن اور حدیث کو نہیں مانتے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو نہیں مانتے، تو ان کا حال کیا ہوگا. یہ حال کیا ہے آپ خود دیکھ بھی سکتے ہیں. او کظلمات فی بحر لجین، کہ ان کا حال ایسا ہے جیسے وہ اندھیرے میں ہوں. اندھیرا کہاں ہو؟ سمندر میں ہو، سمندر گہرا سمندر ہو. یغشاہ موج من فوق موج، موجوں پہ موج ہو، یعنی سمندر کی لہروں پہ لہریں ہیں. سمندر کی ایک لہر، لہر کے اوپر اوپری لہر، لہروں کے اوپر لہریں، بڑے پہاڑ بنے ہوئے لہروں کے. سحاب من فوق سحاب، اس کے اوپر بادل ہیں. ظلمات فوقها بعضها فوق بعض، اندھیروں کے اوپر اندھیرے ہیں. یعنی آپ خود سوچیں، ایک اندھیرا ہے سمندر کا، اوپر بادلوں کا اندھیرا ہے، دوسرا رات کا اندھیرا ہے، تیسرا ارد گرد سمندر کی لہریں اتنی اونچی ہیں کہ ان کا اندھیرا ہے. حال کیا ہے اندھیرے کا؟ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ، کہ اگر وہ اپنے ہاتھ کو نکال کے دیکھنے کی کوشش کرے تو اس کو اپنا ہاتھ دکھائی نہیں دے. یعنی جو کفر کرنے والے ہیں، جو اللہ کی تعلیمات کو ماننے والے نہیں ہیں، ان کا حال ایسا ہے کہ انہیں اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے گا. اب اگر دیکھیں کہ ہاتھ کی مثال اس لیے دی کہ انسان ہاتھ کو موو کر کے، کبھی سر کے، کبھی آنکھیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے دیکھ سکتا ہے. تو انسان اور چیزوں کو شاید نہ دیکھ سکے، لیکن اپنے ہاتھ کو گھمو کے اس طرح آدمی آنکھوں کے پاس کر کے، دور کر کے، قریب کر کے، سائڈ پہ کر کے کہیں تو دیکھ سکتا ہے. تو اللہ یہ فرماتے ہیں اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ، اس کی اپنا آپ دکھائی نہیں دے گا. تو اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو، وہی جو ہے وہ اللہ کا نور ہے، اللہ کی ہدایت جو ہے اللہ کا نور ہے، اور اسی سے انسان کو روشنی ملتی ہے، اور اسی سے العلم نور، اسی لیے کہا گیا ہے وہی جو ہے علم اور علم نور ہے. اور جو وہی کی بنیاد پر علم نہیں ہوگا وہ نور نہیں ہے، وہ نری جہالت ہے. تو بہرحال کہ جب انسان اپنا آپ انسان کو دکھائی نہیں دے گا، جب انسان وہی کی تعلیمات کو نہیں مانے گا، اس کی اپنی آپ کی پہچان نہیں ہوگی. جب اس کی اپنے آپ کی پہچان نہیں ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ اپنا آپ اگر نہیں پہچان سکتا تو دوسروں کو کہاں پہچانے گا. پھر جب دوسروں کی پہچان، اپنا آپ کی پہچان نہیں ہے، دوسروں کی پہچان نہیں ہوگی، جب دوسروں کی پہچان نہیں ہوگی تو ریلیشن شپ کس بیس پر بنائے گا. وہ سڑک کے کنارے جو کھڑی جوان لڑکی ہے اس کو بہن سمجھے گا، اپرچونٹی سمجھے گا، یا اس کو جو ہے رسپانسبلٹی سمجھے گا. تو ظاہر بات ہے ہدایت کا نور ہوگا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، تو اس کی بنیاد پر اس کو رسپانسبلٹی سمجھے گا، اس کو بہن سمجھے گا. لیکن اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا دل کے اندر تو اس کی جو فیلنگز ہیں وہ نہیں ہو سکتی کبھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک مثال دے کے فرمایا ہے کہ وہ اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کو اپنا آپ دکھائی نہیں دے گا.
تو آج بھی انسان جو ہے جس کے پاس اللہ کی تعلیمات نہیں ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات نہیں ہے، وہ اس کو اپنی آپ کی پہچان نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں لم یجعل اللہ لہ نورا، اللہ نے اس کے لیے نور نہیں رکھا، فما لہ من نور ومن لم یجعل، جس کے لیے اللہ نور نہ دے، نور ہدایت عطا نہ فرمائے، تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک دوسرا اینگل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے الہی تعلیمات سے نوازا ہے، اور یہ الہی تعلیمات بیسیکلی انسان کے 5 سینسز غلطی کریں تب بھی اس کی کریکشن کرتے ہیں، اس کے لیے کرائٹیریا ہے بیسیکلی۔ انسان کا مائنڈ غلطی کرے تو تب بھی اس کے کرائٹیریا ہے کہ مائنڈ کی غلطیوں کو کریکشن کے لیے اللہ پاک نے وہی سے نوازا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے بارے میں جانتے ہیں، علیم بکل شیء، علیم بذات صدور، ہمارے دلوں کے حال کو جانتے ہیں، چیزوں کا علم تمام طرح کا رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کا علم رکھنے والے ہیں، اس لیے وہ قادر مطلق ہیں، وہ اس کائنات کے خالق ہیں، وہ کائنات کے سارے رازوں کو جانتے ہیں۔ تو اس نے جو تعلیمات دی ہیں وہ تعلیمات کمپریہنسو بھی ہیں، کمپلیٹ بھی ہیں، پرفیکٹ بھی ہیں، اور وہ تعلیمات کا اگر انکار کر دیا جائے گا تو انسان اپنا آپ بھول جائے گا۔ جب اپنا آپ بھول جائے گا تو اس کے نتیجے میں وہ دوسروں کے ساتھ ریلیشن شپ، دوسروں کی پہچان، دوسروں کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزوں میں چینج آنا شروع ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ 4 ڈفرنٹ کائنڈ آف گائیڈنس تھی جو اللہ پاک نے ہمیں اس سے نوازا ہے۔ اس میں 3، پہلے فرسٹ 3 کو تو دنیا بھی مانتی ہے، لیکن 4th ون جو ہے ڈیوائن گائیڈنس جو ہے، الہی تعلیمات جو ہیں، ان کو آج دنیا نہیں مانتی، جس کے نتیجے میں 3 بنیادی تبدیلیاں آئی ہیں کہ آج جو ہے دنیا بنیادی طور پہ روح کے کانسیپٹ سے انکار کر دیا، چاہے سوشل سائنسز ہوں یا فزیکل سائنسز ہوں۔ اب میں نے وہاں پہ تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا کہ سوشل سائنسز اور فزیکل سائنسز 5 مین پوائنٹس ہیں جس کے تھرو وہ روح کو نہیں مانتے۔ سیکنڈ، وہ خدا کو نہیں مانتے۔ اس وقت سائنس نے ٹوٹلی اسکیئرڈ نالج اینڈ گاڈ کو ریموو کر دیا فرام دا نالج اکیڈیمیا سے۔ اکیڈیمیا میں جتنے بھی سائنسز کو پڑھایا جا رہا ہے، چاہے وہ سوشل سائنسز ہوں، چاہے وہ نیچرل سائنسز ہوں، نیچرل سائنسز میں آگے اپلائڈ سائنسز ہوں یا پیور سائنسز ہوں، جتنی بھی ڈسکشن میں نے کی ہے شاید آپ لوگوں کو اس وقت ایرریلیونٹ لگتی ہے، ابھی اس کو میں لنک کروں گا ساتھ میں۔ تو اس کے اندر جتنی بھی اکیڈیمیا اور ڈسکشن کی جاتی ہے، تو اس اکیڈیمیا میں 3 بیسک کانسیپٹس کو آپ کو نہیں پڑھایا جائے گا کبھی بھی۔ ایٹم کو پڑھایا جائے گا، سیل کو پڑھایا جائے گا، لیکن اس ایٹم کو، اس سیل کے اندر اس ڈی این اے کو ڈیزائن کرنے والا کون ہے، اس کے خالق کو، اس کے خدا کو نہیں پڑھایا جائے گا، اس پہ ڈسکشن نہیں کی جائے گی۔ روح کو نہ سوشل سائنسز مانتی ہے اور نہ ہی نیچرل سائنسز مانتی ہے، روح کو دونوں ڈینائی کرتے ہیں، اس کی ریزن کچھ اور دیتے ہیں۔ تھرڈ جو ہے بنیادی طور پہ آخرت، ہیئر آفٹر کے کانسیپٹ کو نہیں مانتے۔ یہ تینوں کانسیپٹس کو اس وقت کی سائنس جو ہے نہیں مانتی، اس نے جڑ سے اکھیڑ کے باہر پھینک دیا ہے۔ اس وقت جتنے لوگ بھی سائنس پہ بلیو کرتے ہیں ان کے ہاں عقل تک جو ہے معیار ہے، عقل حتمی اور آخری جو ہے جو بھی فیصلہ ہوگا اس کا ہوگا۔ الہی تعلیمات کو نہیں مانتے، جس کے نتیجے میں 3 بنیادی جو ہے چیزوں کو نہیں مانتے، روح کو بھی نہیں مانتے، خدا کو بھی نہیں مانتے، اور تیسرے نمبر پر جو ہے آخرت کے کانسیپٹ کو نہیں مانتے۔ اب اس کی بنیاد پر تبدیلیاں کیا آئیں گی، تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ، لیکچر نمبر 19 میں انشاءاللہ میں آپ کو ورلڈ ویو جو ہے آپ کو دوں گا، کہ اس میں بنیادی طور پہ اسی کو تھوڑا ڈسکس کر کے پھر ہم سورسز آف نالج ان اسلام کو ڈسکس کریں گے۔ سورسز آف نالج ان اسلام بیسیکلی 2 ہیں، ہم نے اس کو ڈسکس کر دیا، ہم نے آپ پھر دوسرا اسلام کی پریکٹیکل اس کے ساتھ سورسز کے ساتھ قرآن اور حدیث کے ساتھ لنک کرنا ہے، قرآن کا انٹروڈکشن دینا ہے انشاءاللہ، قرآن کمپائل کیسے ہوا، اور قرآن جو ہے وہ سورس آف نالج ہے۔ سیکنڈ، اسی جو وحی ہے اس کا دوسرا ٹائپ جو ہے وہ حدیث ہے، اور حدیث کیسے سورس آف نالج ہے، حدیث میں کون سی حدیث اتھینٹک ہے اور کون سی حدیث اتھینٹک نہیں ہے۔ اور سیکنڈ سورس جو ہے بیسک جو فنڈامنٹل سورسز ہیں، فرسٹ جو ہے وہ وہی ہے، سیکنڈ جو ہے وہ ریزن ہے، عقل ہے انسان کی، عقل بھی سورس ہے انسان کی نالج کا، لیکن عقل اکیلی سورس نہیں ہے۔ تو عقل کا کرائٹیریا کیا ہے، انڈیویجول ڈیسیجن اور کلیکٹیو ڈیسیجن کا سٹینڈرڈ کیا ہے، عقل کو کس لیول پہ شریعت میں سورس مانا ہے، اس کو بیس بنا کے پھر انشاءاللہ فردر ہم آگے ڈسکشن کریں گے۔ پھر حدیث جبریل کے تھرو ہم انشاءاللہ اسلام کی سمری، اور اس سمری پہ پھر ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔